دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ تم انہیں سوتے میں دبوچ لوگے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی، وقت آدھی رات کا تھا۔ چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار بن الازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے، تو وہ 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی، ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے۔ پھر بھی وہ مان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد نے نعرہ لگایا۔ میں خالد ابن ولید ہوں۔ خالد نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باپ توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل نے اب بھی پہلوؤں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے آگے بڑھے آ رہے تھے۔ شرجیل نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی، انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا۔ یہی وجہ تھی۔ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی آگے بڑھے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خون ریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور وہ دونوں فوجوں کے آدمی کرتے رہے۔ شرجیل کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری معمولی تھی، اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم، تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے؟ شرجیل نے کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیغ زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ بھی زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تیر ابھی توما کی آنکھ میں ہی ہے۔ شرجیل کا ہر وار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر وار شرجیل بچا رہے تھے۔ شرجیل نے ایک وار بڑا ہی زوردار کیا، ان کی تلوار پہلے توما کی آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر لگی جہاں آہنی زرا تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا تو تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل نے ڈھال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ بڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل کے 2 مجاہدین نے دیکھ لیا کہ شرجیل تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں تو وہ شرجیل اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرجیل نے ادھر الفادیر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب اس کی تلوار پڑی نظر آئی۔
انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھا لی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل نے اپنے دونوں مجاہدین سے پوچھا کہ توما کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہلتے ہلتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل کے اعصاب پر بڑا تکلیف دے دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند سو سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار ہلہ بولا۔ کچھ تو اس ہلے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ شرجیل خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کے بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا مین برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ تو مانے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے ہی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی اور اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک دشواری یہ پیدا ہو گئی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بد امنی پھیل چکی ہے اسے اب نہیں دیکھ رہے۔ ایک اور نے کہا، فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ اب کے سامنے ہے اور اب خود بھی زخمی ہے۔ خطرہ ہی ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی ہی فوج کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ توما جابر قسم کا سالار تھا۔ اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا، میں صلح کر لوں گا لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہے، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد کے وہ جانتا تھا کہ وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے کہ رومیو، شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد نے فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرقس تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رشتے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634.19 رجب 13 ہے کا واقعہ ہے۔ 18 ستمبر 634 کی رات تھی۔ خالد کو بتایا گیا کہ قلعے کے اندر سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنا نام یونس ابن مرقس بتاتا ہے۔ وہ نہیں آیا۔ خالد نے کہا، اگر قلعے کے اندر ہی سے آیا ہے تو صاف نیت سے نہیں آیا، اگر باہر سے آیا ہے تو بھی اس کی نیت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ رومیوں کا جاسوس ہوگا۔ اسے میرے پاس بھیج دو۔ وہ ایک جواں سال آدمی تھا، خوبرو اور پھر تیلا تھا۔
خالد کے دو محافظوں نے اس کی تلاشی لی۔ اس نے کمر بند میں ایک خنجر اوسا ہوا تھا جو اس نے پا کر نہیں رکھا تھا۔ یہ اس سے لے کر اسے خالد کے خیمے میں بھیج دیا گیا۔ خالد نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس پر نظریں جما دیں۔ سالان آلا مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس جوان سال آدمی نے کہا، میں آپ کے دشمن کے قلعے سے آیا ہوں، آپ کو مجھ پر شک کرنا چاہیے۔ میرا نام یونس ابن مرقس ہے اور میں یونانی ہوں۔ آپ کی اور رومیوں کی جنگ کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یونان کے جوان خالد نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اپنے آنے کا مقصد فوراً بتا دو؟ مقصد میرا ذاتی ہے۔ یونس ابن مرقس نے کہا، اگر آپ یہ پورا کر دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ میں آپ کو قلعے کے اندر پہنچا سکتا ہوں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، پھر دمشق آپ کا ہوگا۔ تولی سے قلعے سے نکلا کیسے؟ خالد نے کہا، میں کیسے یقین کروں کہ تو جھوٹ نہیں بول رہا؟ میں باب الشر کے قریب فصیل سے رسا لٹکا کر اترا ہوں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، میرے آنے کا مقصد بھی سن لیں سالان آلا۔ دمشق میں یونانیوں کے 3-4 خاندان آباد ہیں۔ ایک یونانی لڑکی کے ساتھ میری محبت ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ہم ایک دوسرے کو کس قدر چاہتے ہیں۔ آپ کی فوج نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس سے تھوڑی ہی دیر پہلے اس لڑکی کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ اتنے میں شور اٹھا کہ مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ محاصرہ ٹوٹ جانے کے بعد ہی لڑکی کو میرے حوالے کرے۔ سالان آلا، میں محبت کے ہاتھوں اتنا مجبور ہوں کہ انتظار نہیں کر سکتا۔ دراصل لڑکی کی ماں کی نیت ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایک بڑے ہی مالدار تاجر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی نے میری محبت کی خاطر اسے مجبور کر دیا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ آپ کی فوج نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تو اسے بہانہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ ہر کوئی شہر کے دفاع میں لگا ہوا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ تم دونوں شادی کی تقریب مناؤ۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ خالد نے کہا، کیا میں یہاں محبت کی داستانیں سننے آیا ہوں؟ تو وہ بات فوراً کیوں نہیں کہہ دیتا جو تو کہنے آیا ہے؟ اگر تو یہاں کسی اور نیت سے آیا ہے تو یہاں سے زندہ کس طرح جائے گا؟ آہ ابن ولید، یونس ابن مرقس نے آہ لے کر کہا، کون ہے جو تیرے خیمے میں بری نیت سے آنے کی جرت کر سکتا ہے؟ جس نے سلطنت روم جیسے عظیم اور جابر سلطنت کی بنیادوں تک کو ہلا ڈالا ہے، اسے مجھ جیسے معمولی آدمی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ کہ میں رومی نہیں یونانی ہوں، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے، اور تجھے دمشق راز کی بات یہ ہے کہ 3-4 دن لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ 2 مشق کا سالار تو ماں زخمی ہے، یونس ابن مرقس نے جواب دیا، لیکن لڑائی نہ ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شہر کے لوگ سالار توما کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی اور صلح کی بات کرے۔ شہر میں اناج کی قلت قحط کی حد تک پہنچ گئی ہے، اور سب سے بڑی وجہ لڑائی نہ ہونے کی یہ ہے کہ کل رات دمشق کے لوگوں کا ایک جشن ہے جس میں روم کی فوج بھی شریک ہوگی۔ کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ فصیل پر کمند پھینکنے کی موزوں جگہ بتا دوں گا۔ آپ کے چند ایک آدمی فصیل پر چڑھ آئیں اور اندر سے ایک دروازہ کھول دیں، پھر آپ کی فوج شہر میں داخل ہو جائے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ اہل دمشق اپنا کوئی سالانہ جشن منا رہے تھے۔ ایسے جشن میں وہ اتنی زیادہ شراب پیتے اور رنگ رولیوں میں ایسے مگن ہوتے تھے کہ انہیں اپنے پرائے کی ہوش نہیں رہتی تھی، اور فوج بھی اس میں شریک ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسی حالت میں دمشق والوں کا ایسا جشن منانا کہ وہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں قابل یقین نہیں لگتا تھا۔ دمشق کے اندر کی حالت بیان کی جا چکی ہے۔ وہاں تو قحط اور خوف و ہراس کی کیفیت تھی۔ روم کی فوج کی بے نفری ماری جا چکی تھی۔ لاشیں باہر گل سڑ رہی تھیں اور زخمی اندر کرا رہے تھے۔ ان حالات میں جشن کو تسلیم نہیں کیا شمار جا سکتا۔ ایک یورپی مورخ ہنری سمتھ نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے، وہ حقیقی لگتا ہے۔ اس نے شام سے رومیوں کی پسپائی کے بیان میں لکھا ہے کہ دمشق کے محاصرے میں رومیوں کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ وہ ہتھیار ڈالنے آ گئے تھے۔ ان کے مذہبی پیشواؤں نے رومی سالار توما سے کہا تھا کہ ان سے خدا ناراض ہے۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے مذہبی قسم کے جشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔
دمشق میں دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی تھے جو اپنے انداز سے مذہبی تقریب منعقد کر رہے تھے۔ چونکہ یہ مذہب کا اور فتح کے لیے دعا کا معاملہ تھا، اس لیے اس میں ہر کسی کی شرکت لازمی تھی۔ فوج کو بھی اس میں شامل ہونا تھا۔ اس یورپی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مسلمان قلعے پر چڑھائی کر دیں گے، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کی اپنی حالت ایسی مضبوط نہیں رہی تھی کہ وہ ہلہ بول دیتے۔ یہ تو خالد عزم تھا اور انہیں اپنے تمام سالاروں کا بھرپور تعاون حاصل تھا کہ دمشق کو چند دنوں میں سر کرنا ہے۔ یونس ابن مرقس کے متعلق تمام مورخ متفق ہیں۔ اس نے خالد کو قائل کر دیا کہ وہ انہیں قلعے میں داخل کر دے گا اور اس کے عوض وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اسے دلا دی جائے۔ خالد نے اس یونانی پر اعتبار کر لیا اور اسے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا، لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا اور میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔ مجھے اپنے پاس رکھیں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ کیا مجھے اپنا نام بدلنا پڑے گا؟ نہیں۔ خالد نے کہا، تمہارا نام پہلے ہی اسلامی ہے۔ خالد نے اسے مسلمان کر لیا اور اس سے پوچھنے لگے، کمند کہاں اور کس طرح لگائی جائے، اور اندر کی طرف دروازے کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ یونس ابن مرقس نے انہیں پوری تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ یونس ابن مرقس کو اتنا ہی معلوم تھا کہ 2-3 دن لڑائی نہیں ہوگی اور کل رات لوگ ایک جشن یا تقریب منائیں گے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ رومی سالار تو ماہمت ہار چکا ہے اور وہ کوئی اور چال چل رہا ہے۔ یہ چال توما اور اس کے مشیروں نے مل کر سوچی تھی۔ جس طرح مسلمانوں کے پاس اسی علاقے کے جاسوس موجود تھے، اسی طرح رومیوں کے پاس ایسے جاسوس موجود تھے جو خالد اور اس کے تمام سالاروں کے کردار اور عادات کے تعلق پوری واقفیت رکھتے تھے۔ یہ عرب کے عیسائی تھے اور مکہ، مدینہ اور انہی علاقوں کے رہنے والے یہودی بھی تھے۔ یہ سب صرف جاسوس ہی نہیں تھے بلکہ ان میں سے 2-4 توما کے مشیر بھی بنے ہوئے تھے۔ توما نے باہر نکل کر مسلمانوں پر حملے کیے تھے، پورا زور لگا لیا تھا، مگر صرف جانی نقصان کے اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تھا۔ شہریوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ شہر میں خوراک ختم تھی اور اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک تیر کا اگلا حصہ اس کی آنکھ میں اترا ہوا تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بھی میں شہر کو تباہی اور لوٹ مار سے اور لوگوں کے قتل عام سے بچانا چاہتا ہوں۔ توما نے اپنے سلاروں اور مشیروں کو بلا کر انہیں اپنی صورت حال بتائی اور کہا کہ ہم لڑ نہیں سکتے۔ مسلمان آسانی سے اندر نہیں آ سکتے، لیکن اناج اور رسد کا جو حال ہے وہ تم سب جانتے ہو۔ مسلمانوں نے صرف محاصرہ ہی جاری رکھا تو لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے، اور وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا، بغاوت کریں یا نہ کریں؟ توما نے کہا، یہ میرا فرض ہے کہ انہیں ہر تکلیف سے بچائے رکھوں۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم شہر خالی کرنا چاہیں تو مسلمان ہمیں اجازت دے دیں اور ہمیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ خالد ابن ولید بڑا جابر سالار ہے، ایک یہودی مشیر نے کہا، وہ ہمیں پر طریقہ سے نہیں نکلنے دے گا۔ اس کی فوج کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ بھی نہیں بخشے گا۔ ہمیں کہے گا اسلام قبول کرو، یہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ توما نے کہا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ آپ سے اتنا تاوان مانگے گا جو آپ اپنے خزانے کے علاوہ لوگوں کے گھروں سے اکٹھا کریں تو بھی مشکل سے پورا ہوگا۔ یہودی مشیر نے کہا۔ توما گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ان میں کوئی سالار ایسا ہے جو نرم مزاج ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابو عبیدہ، یہودی نے جواب دیا، بڑا ہی قابل، بڑا ہی دلیر سالار ہے، مگر رحم دل ہے۔ اپنی فوج میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ابن ولید کے بعد حیثیت ابو عبیدہ کی ہے۔ دوسرے یہودی نے کہا، ان کی خلافت میں جو قدر و منزلت ابو عبیدہ کی ہے وہ ابن ولید کی نہیں۔ ابن ولید کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تمام مسلمان خود خلیفہ اور ابن ولید ابو عبیدہ کا احترام کرتے ہیں۔ یہاں سے توما کے دماغ میں ایک فریب کاری آ گئی۔ یہودی اور عیسائی عرب مشیروں اور دانشوروں نے اس کی رہنمائی اور مدد کی اور ایک منصوبہ تیار ہو گیا۔
جو مختصرہ اس طرح تھا کہ تم ابو عبیدہ کے آگے اس شرط پر ہتھیار ڈالے گا کہ اسے اس کی فوج اور شہر کے ہر اس باشندے کو جو شہر چھوڑ کر جانا چاہے اسے اس کے مال و اسباب عورتوں ہے اور بچوں سمیت نکل جانے دیا جائے شہر میں لوٹ مار نہ ہو